بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیلتھ دیسی حکیم چینل کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گاجر کے فوائد اور اس کے خواص کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک ٹیوٹوریل نہیں ہے بلکہ مکمل اور جامع گاجر کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے، کیونکہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیوٹوریل سننے کے بعد آپ کے ذہن میں جتنے بھی گاجر کے بارے میں سوال یا اشکال ہوں گے وہ سب دور ہو جائیں گے۔ تو ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ فیس بک میں، تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو۔ تو چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ گاجر، اس کو اردو میں بھی گاجر کہتے ہیں، پنجابی میں بھی اس کو گاجر کہتے ہیں، گجراتی، مرہٹی اور ہندی زبان میں بھی اس کو گاجر کہا جاتا ہے۔ البتہ سندھی میں گجر، بلوچی میں بھی گجر، عربی میں اس کو جزر کہتے ہیں، فارسی میں گزر، گاف لال رے، گزر، اور انگریزی میں اس کو کیروٹ کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی مقام پیدائش کی طرف کہ یہ کہاں اگتی ہے۔ تو پاکستان، بھارت کے اکثر حصوں میں یہ کاشت ہوتی ہے، کشمیر اور ہمالیہ کے مغربی دامن میں بھی بکثرت پیدا ہوتی ہے۔ شناخت، یہ ایک بستانی رویدگی کی جڑ ہے جس کے پتے سونف یا شاہترہ کے پتوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس میں دھنیے اور سوئے کی طرح چھتر میں پھول لگتے ہیں، یعنی اوپر اوپر، جن کا رنگ سفید ہوتا ہے۔ ان سے خوشبو بھی آتی ہے۔ غلاف میں زیرے کے دانے کی طرح، ٹھیک ہے، زیرے کی دانے کی طرح بیج بھرے رہتے ہیں۔ اس کی جڑ ایک انگلی سے، ٹھیک ہے نا جی، ایک انگلی سے لے کر، کم از کم ایک انگلی سے لے کر 1.5 فٹ تک لمبی ہوتی ہے۔ بہتر قسم جو گاجر کی ہے وہ سرخ، شیریں اور شاداب، کم ریشہ والی ہوتی ہے۔ گاجر کے رنگ میں نارنگی، گلابی، سرخ، بادامی، گہرا بھورا اور سیاہ تک بھی ہوتا ہے۔ گاجر کی جو طبیعت ہے، یعنی مزاج ہے، پہلے درجے میں، اور بعض اطباء کہتے ہیں کہ دوسرے درجے میں یہ گرم تر ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے مطابق یہ اس کا مزاج غدی اعصابی ہے۔ مضر اثرات: گاجر دیر ہضم اور نفخ پیدا کرتی ہے۔ تو اس کا جو مصلح ہے، گڑ، سرکہ، لونگ، جائفل، اسی طرح عضلاتی اشیاء۔ اب آتے ہیں جی گاجر کے غذائی اجزاء کی طرف۔ اب نئی تحقیقات نے بھی اس کے فائدوں کی تصدیق کر دی ہے۔ چنانچہ گاجر میں شکر، نشاستہ وغیرہ غذائی اجزاء اور فولاد، چونا، فاسفورس وغیرہ فائدہ بخش نمکیات کے علاوہ حیاتین الف، بے، جیم، یعنی کہ وٹامنز اے، بی، سی پائے جاتے ہیں۔
لہذا گاجریں بدن کو نشوونما دینے اور طاقت بخشنے کے لیے بہت ہی اچھی غذا ہیں۔ دماغ، پٹھوں اور آنکھوں کو قوت دیتی ہیں اور ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ فولادی جز رکھنے کی وجہ سے خوب خون پیدا کرتی ہیں۔ 100 گرام گاجر میں 25 حرارے ہوتے ہیں اور 1 گرام پروٹین، 6 گرام نشاستہ اور 3 گرام ریشہ یعنی پھوک پایا جاتا ہے۔ نیز 100 گرام گاجر میں 1200 مائکرو گرام کیروٹین پائی جاتی ہے جو بدن میں وٹامن اے بن جاتی ہے۔ جی تو اب آتے ہیں ہم گاجر کی کچھ تاریخ کے بارے میں۔ تو جو جس طرح آج کل یہ مہنگائی کا دور چل رہا ہے، تو اس طرح جب عوام پیاز، سیب کے بھاؤ اور سیب اس سے بھی مہنگے خرید رہے ہیں، گاجر ہی ایک ایسی نعمت ہے جو تاحال نہایت ارزاں ہے، یعنی کم قیمت پر ہے، اس لیے سستی اور مفید غذاؤں میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ برصغیر پاکستان اور بھارت میں اس کا استعمال زمانہ قدیم سے ہو رہا ہے۔ نباتات کے ماہرین بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ 2100 سال سے گاجر بوئی جا رہی ہے اور اسی زمانہ سے اس کے مقوی بہ تاثیر سے بھی لوگ واقف ہیں۔ مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ گاجروں کو گھی میں تل کر بڑی رغبت سے کھایا کرتا تھا، بڑی شوق سے کھایا کرتا تھا۔ عین اکبری میں عام گاجروں اور جنگلی گاجروں یعنی شکاکل کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اس کے انگریزی، لاطینی، فرانسیسی اور یونانی نام ایک دوسرے سے بے حد مشابہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب اس کے یونانی نام سے مشابہ ہیں، کیونکہ سکندر اعظم دنیا کو فتح کر کے ارادہ سے جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادہ سے ہندوستان آیا تھا، اس لیے یونانیوں سے یہ نام اور سبزی دوسرے یورپی ممالک میں پہنچی۔ اسی طرح اس کے فارسی اور عربی نام قدیم ہندوستانی زبانوں سے ملتے جلتے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عربوں اور ایرانیوں تک یہ نام ہندوستان سے ہی کسی واسطے سے پہنچا۔ جدید محققین نے کہا ہے کہ گاجر بہت سے وٹامنز کا مجموعہ ہے، جیسے اے، بی، سی، فولاد، چونا، فاسفورس، نشاستہ، پروٹینز اور دوسرے بہت سے اجزاء اس میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ سالے خون پیدا کرتی ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، درد کمر اور ضعف گردہ کو مفید ہے۔ گاجروں میں وٹامنز کی دریافت نے اس کی اہمیت اور عظمت کو سیب کے مقام پر پہنچا دیا ہے، اس لیے اسے بجا طور پر غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ یہ گاجر غریبوں کا سیب ہے۔ کمزور بچوں کو گاجر کا رس پانی میں ملا کر پلائیں تو وہ دنوں میں موٹے ہو جاتے ہیں۔ جی تو اسی طرح اگر کمزور یعنی بچوں کی والدہ کو جس کا دودھ کم ہے تو اس کو اگر اس کا جوس پلا دیا جائے تو اس کا بھی دودھ کافی بڑھ جاتا ہے۔ اتنا دودھ پینے سے دودھ نہیں بڑھتا جتنا گاجر کا، یہ میرا خود گھر میں آزمایا ہوا ہے۔ نیز بواسیر، سنگرہنی، پتھری، شبکوری اور امراض جگر میں بھی بے حد مفید ہے۔ سیاہ رنگ کی گاجروں میں وٹامن سی کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ اس کی کانجی بہت زود ہضم ہے۔ یہ کانجی بنا کے لوگ شہروں میں ابھی بیچتے ہیں، جی ریڑیوں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، بڑے شوق سے لوگ پیتے ہیں اسے، اور یہ بہت مقوی معدہ بھی ہوتی ہے اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بہترین علاج ہے۔ ٹھیک ہے،
کالی گاجر وٹامن سی کی گولیوں سے زیادہ مؤثر غذا ہے۔ ہر انسان کے جسم میں روزانہ 10 گرین کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، جو 2.5 سیر گندم سے حاصل ہوتی ہے، مگر صرف 8 سیر گاجروں سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ گاجروں میں پائی جانے والی بھرپور غذائیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گاجر میں حیاتین الف کا بہترین قدرتی ذخیرہ بکثرت پایا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اوسط درجہ کی پاک و ہند کی غذا بھی انسانی نشو و نما کے لیے بے حد ناکافی ہے، کیونکہ اس میں حیاتین الف بہت کم پائی جاتی ہے، جس کی عدم موجودگی میں ترقی پذیر نشو و نما ناممکن ہے۔ حیاتین الف کی کمی کو دور کرنے اور اس کی تلافی کے لیے کارڈ لیور آئل، ریڈ پام آئل، تازہ دودھ اور گاجر نہایت کارگر ہیں۔ اول ذکر ہر 3 اشیاء یعنی کارڈ لیور آئل، ریڈ پام آئل، تازہ دودھ، یہ تینوں اشیاء جو ہیں گراں قیمت ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کے لیے ان کا لینا دشوار ہے اور آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوتے۔ ان سے ملک کا امیر طبقہ ہی مستفید ہو سکتا ہے، لیکن گاجر ہی ایسی چیز ہے جس سے عوام کی حیاتین الف کی تلافی ممکن ہے۔ گاجر میں حیاتین الف کا قدرتی ذخیرہ کارڈ لیور آئل، ریڈ پام آئل یا دودھ سے کسی حالت میں کم نہیں، بلکہ کارڈ لیور آئل مکھن اور دودھ کے مقابلے میں گاجر میں 2/3 حصہ حیاتین الف، کھوپرے اور گیہوں کی بھوسی کے مقابلہ میں اس میں 2 گنا حیاتین الف پایا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ گاجر ہی حیاتین الف کا بہترین ذخیرہ ہے جو انسانی نشو و نما کے لیے ناگزیر ہے۔ معمولی حرارت پر گاجر کا وٹامن زائل نہیں ہوتا، مگر زیادہ آنچ اور ہوا میں کھلا رکھنے سے حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں۔ گاجر رنگ و رخسار کو بھی نکھارتی ہے، چہرے کو لال سرخ کرتی ہے۔ یہ الحمدللہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ آپ 40 دن لگاتار جوس پی کے دیکھیں، گاجر کو استعمال کر کے کچا دیکھیں، تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کے چہرے پر کس طرح جو ہے وہ لالی آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے فرانس کی عورتیں، میں نے اپنے وہ تھمبنیل میں یہ دیا ہوا تھا، تو فرانس کی جو اکثر عورتیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی خوبصورتی کے پیچھے یہی راز ہے کہ وہ گاجروں کا استعمال کرتی ہیں۔ وہ اپنے حسن و جمال کو نکھارنے کے لیے بکثرت گاجریں استعمال کرتی ہیں، بہت کثرت کے ساتھ۔ اس موسم میں ویسے ہی یا کسی مرکب کی صورت میں حسب قوت ہاضم گاجروں کا استعمال کرنے سے قوت باہ میں کمی کی شکایت پیدا ہونے نہیں پاتی۔ گاجر جو ہے وہ مفرح اور لطیف ہے، جگر کا سدہ کھولتی ہے، معدہ و قلب کو مقوی ہے، ملین امعاء ہے، باہ کو قوت دیتی ہے، منی کو گاڑھا کرتی ہے، بلغم کا اخراج کرتی ہے، استسقاء کو مفید ہے، بدن کو فربہ کرتی ہے، پیاس کو دور کرتی ہے، اس کا پانی خفگان گرم کو بہت مفید ہے۔ اس طرح گاجر کو کھانا خفگان میں بھی اور بھی نفع کرتا ہے کہ پہلے اسے بھون لیں، پھر اوپر کا چھلکا اور اندر کی گٹھلی جو ہوتی ہے سفید رنگ کی دور کر کے رات کو کھلے آسمان میں رکھ دیں، اور صبح تھوڑا سا ارک گلاب اور قند ملا کر کھلا دیں۔ گاجر کو پیس کر پانی کے ساتھ جوش دے کر کپڑے پر بچھا کر ایسے زخموں پر لگاتے ہیں جن سے بدبو نکلتی ہے، بدبودار زخم کو بھی یہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ گاجر کا مربع سریع الہضم ہے، استسقاء کے مریض کو مفید ہے، بہ کو بڑھاتا ہے، اس کا حلوہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے پتوں کا ضماد یعنی لیپ آکلا کو نافع ہے، اس میں فائدہ دیتا ہے عقلہ کو۔ اس کو کچا اور خاص کر زیادہ کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ گرم مزاج والوں کو بغیر اصلاح کے نہ کھلانا چاہیے،
سرد مزاج والے کے معدے میں اگر رطوبت ہو تو اس کو گرم مسالے کے ساتھ پکا کر کھانے سے رطوبت کو نفع پہنچتا ہے. رطوبت کیا ہوتی ہے؟ زائل ہوتی ہے اور معدہ کو قوت حاصل ہوتی ہے. عمر رسیدہ لوگوں کو بھی فائدہ کرتا ہے. بکری کے گوشت کے ساتھ کھانے سے اچھی خلط بنتی ہے. بلغمی معدے کو قوت بخشتی ہے اور لزوجت کو ختم کرتی ہے. جگر معدے اور تحال کا سدہ کھولتی ہے. اس کا ورم تحلیل کرتی ہے. گاجر کچی استعمال کرنے سے قوت بینائی میں اضافہ کرتی ہے. اطباء کے مطابق گاجر بھوک بڑھاتی ہے، قابض ہے، بواسیر اور سنگرہنی اور فساد بلغم کو مٹاتی ہے، قوت دیتی ہے. کچی گاجر پیٹ کے کیڑے مارتی ہے. گاجر کھانے سے بدن فربا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے. اس کا حلوہ بھی بدن کو موٹا کرتا ہے. گاجر کے ضماد میں نمک ڈال کر لگانے سے صفراوی ورم تحلیل ہوتے ہیں. جس میں پھنسیاں ہوتی ہیں، گاجر کے پتوں کو گھی لگا کر گرم کر کے ان کا رس 2-3 قطرے یعنی کان و ناک میں ٹپکانے سے چھینکیں آ کر درد شقیقہ کا فائدہ ہوتا ہے. گاجریں چونکہ نہایت فائدہ مند اور سستی ہیں، اس لیے غریب لوگ ان کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں. دیہات کے لوگ خود بھی کھاتے ہیں اور مویشیوں کو بھی کھلاتے ہیں. مویشی اس کے کھلانے سے طاقتور موٹے ہو جاتے ہیں. گائے اور بھینس ان کے کھلانے سے دودھ زیادہ دینے لگتی ہیں. جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اگر بچے کی ماں کو کھلایا جائے تو اس کا بھی دودھ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح یعنی گائے اور بھینس کو جو بھی دودھ دینے والی چیز ہے ان کو کھلایا جائے تو اس سے دودھ میں آپ خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے. یہ میری آزمائی ہوئی ہے. اگر گاجر کچی کھانا چاہیں تو تر و تازہ ملائم گاجر لے کر کھانے کے بعد خوب چبا چبا کر کھائیں. اس سے دانتوں اور مسوڑوں کو فائدہ پہنچنے کے علاوہ ہضم غذا میں مدد ملے گی. کھانا آپ کا جلدی ہضم ہوگا اور بدن کو غذائیت اور تقویت حاصل ہوگی. اور گاجروں کو پکا کر کھایا جائے تو پکاتے وقت ان کا پانی اس میں جذب کر دینا چاہیے. ان کو پکا کر پانی پھینک دینے سے فائدہ مند اجزاء بیکار چلے جاتے ہیں، وہ سب فضول ہے. گاجریں بدن کو غذائیت دینے اور اس کو طاقت بخشنے کے علاوہ دل کی کمزوری اور دھڑکن، یہ جو اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں اس میں مبتلا، یہ ان کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے. عام جسمانی کمزوری کی حالت میں گاجروں کا رس دودھ میں ملا کر پینے سے بدن میں طاقت پیدا ہوتی ہے. دماغ، پٹھے اور بینائی کو قوت حاصل ہوتی ہے. اور اکثر لوگ دیکھے گئے ہیں اور عورتیں بھی اور مرد بھی کہ کئی طرح کی ان کو فولاد کی گولیاں انجیکشن لگوانے سے ان کا خون نہیں بڑھتا، کیونکہ اصل میں وہ ہوتے ہیں عضلاتی خشکی گرمی کے مریض ہوتے ہیں. تو ان کو اگر گاجر کھلا دی جائے، گاجر کا مربع، گاجر کا جوس پلا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر سیروں کے حساب سے خون بننا شروع ہو جائے گا. تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی اور میری یہ کاوش آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی اس سے فائدہ ہو. اور اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے تو میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جو ہے وہ آرام سے مل جائے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو اسی طرح میں گاجر کے اوپر ابھی اگلے دنوں میں مجربات، مختلف مرکبات لاؤں گا کہ آپ نظر کے بارے میں، قوت بہ کے بارے میں، جگر کے بارے میں
یعنی اس کی کس طرح آپ بطور دوا اور بطور غذا یا اس کا حلوہ کس طرح بنا سکتے ہیں، وہ سب کچھ میں آپ کو لائیو بنا کر دکھاؤں گا اور ان کے فوائد بھی بتاؤں گا. تو آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. تو آپ اپنے بھائی کو ابھی اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.